قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا۔ رب العالمین نے سب سے زیادہ جو قسم کھائی ہے اسی نفس کے بارے میں قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے تقریباً 9 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ میرے بھائیوں، کتنی اہم چیز ہوگی تزکیہ نفس، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اتنی قسمیں کھائی اور فرمایا کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، اپنے آپ کو درست کیا، اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو اپنے دامن کو بچا کے رکھا اور برائیوں سے اپنے دور رکھا۔ نفس کا مقصد اللہ رب العالمین نے انبیاء رسول کو بھیجنا تزکیہ کا ایک مقصد بتایا اور فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور طاغوت سے بچیں اور لوگوں کو اس بات کا حکم دیں۔ حاضرین جمعہ، بزرگان محترم، نوجوان دوستوں، امت کے ہونہار بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ساری بڑائیاں، ساری کبریائی، ساری حمد و ثنا اللہ وحدہ کے لیے لائق و زیبا ہے، سزاوار ہے، جو کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، جس کے لفظ کن کہتے ہی یہ دنیا وجود میں آئی اور جس کے لفظ کن کہتے ہی یہ دنیا اپنی شان و شوکت کے باوجود اپنی شان و شوکت کھو بیٹھے گی، ختم کر دے گی۔ بے شمار انگن درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کہ جس پیغمبر نے رب العالمین کا پیغام اپنے امتیوں تک من وعن اسی طریقے سے پہنچایا جس طرح پہنچانے کا رب العالمین نے حکم دیا۔ حاضرین جمعہ، اس سے پہلے کے بعد آگے بڑھے، میری مراد ان بھائیوں سے ہے جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، وہ ٹیک چھوڑ کر خطبہ سنیں، یہ آداب خطبے کے منافی ہیں۔ اور اگلی صفوں میں اگر جگہ ہو تو پہلے اگلی صفیں پر کر لیں تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے آسانی ہو۔ جیسا کہ خطبہ حاجہ کے بعد سورہ شمس کی دو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ جیسا کہ یہ آیت کریمہ ہم نے بارہا سنی ہوگی، بارہا پڑھی ہوگی، بارہا ہم نے سمجھا ہوگا، لیکن پھر آج اس آیت مبارکہ کے ذریعے کچھ پیغام میں اپنے لیے اور آپ تمام کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ رمضان کا مہینہ پورے آب و تاب کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہوا اور اپنی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں ہم پر نچھاور کیا اور پھر ہم سے رخصت ہوا۔ بشر الحافظ رحمہ اللہ یا دیگر اور اسلاف کرام سے پوچھا گیا کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو رمضان کا مہینہ آتا ہے تو خوب عبادتیں کرتے ہیں، خوب عبادتیں بجا لاتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ رخصت ہو جاتا ہے تو وہ بھی رخصت ہو جاتے ہیں۔ فرمایا بئس القوم لا يعرفون الا فی رمضان، بڑی ہی بدترین ہے وہ قوم یا بڑے ہی بدترین ہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا سوائے رمضان میں۔ محترم بھائیوں، ہم نے رمضان کی عبادت نہیں کی بلکہ رمضان کے رب کی، اللہ رب العالمین کی ہم نے عبادت بجا لائی ہے۔ تو رب العالمین رمضان میں بھی ہے، اس کے بعد بھی ہے، تا قیامت تک رہنے والی ذات ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنا تزکیہ کریں، اپنے آپ کو سوچیں، غور و فکر کریں، کہیں ہم جو اطاعت و بندگی رمضان کے مہینے میں پابندی کے ساتھ بجا لا رہے تھے، وقت سے پہلے، اذان سے پہلے مسجد کو پہنچ رہے تھے،
اور نمازوں کا اہتمام کر رہے تھے، فرض روزوں کا اہتمام کر رہے تھے، اور اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری والے کام کر رہے تھے۔ اپنی زبانوں کو ہم نے لگام دے رکھا تھا، اپنی نگاہوں کو ہم نے دبوچ رکھا تھا، اپنی سماعتوں کو ہم نے کسی اور کے حوالے نہیں، قرآن سننے یا قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے لیے طے کر رکھا تھا۔ اپنے قدموں کو ہم نے نیک کاموں کی طرف، نیک راہوں کی طرف چلنے کے لیے رکھ رکھا تھا، اور اپنے ہاتھوں سے ہم نے وہی کام انجام دے رہے تھے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا تھا۔ میرے بھائیوں، کیا یہی کام ہم رمضان کے بعد بھی انجام دے رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے خوشخبری ہے، ورنہ پھر یہی کام اگر ہم نے رمضان کی حد تک کیا ہے تو پھر یہ سارے کام ہمارے لیے بیکار ہیں۔ محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح جس طرح پچھلی قوموں پر، پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی امت محمدیہ پر یہ کوئی نیا کام اللہ رب العالمین نے فرض نہیں کیا، بلکہ ہم سے پہلی امتوں پر بھی اللہ رب العالمین نے روزے فرض کیے، اور اس کا مقصد یہی بتایا کہ شاید کہ تم تقوی والے بن جاؤ، شاید کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب ہے اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، گھر میں رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بازار میں رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کسی سے معاملہ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کسی سے اگر عہد و پیمان کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ الغرض ہر معاملے میں، ہر قدم پر اللہ رب العالمین کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہمیں تقوی والے بننا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اور روزہ ہمیں یہی درس دیتا ہے، یہی سبق دیتا ہے کہ ہمارے سامنے حلال اشیاء رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے باوجود ہم کھانے پینے سے رک جاتے ہیں۔ کیوں رک جاتے ہیں؟ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دلوں میں رہتا ہے، ہمارے سینوں میں رہتا ہے۔ اسی طرح ہمارے سامنے حلال بیوی رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم خواہشات نفس سے کنٹرول کرتے ہیں، اسی وجہ سے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اور یہ روزے ہم پر فرض ہے۔ میرے بھائیوں، یہی رمضان ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے دلوں کو جو زنگ آلود ہو چکے ہیں، رب العالمین اس کے دھونے کا انتظام کیا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جو اس رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، جس کی تلاوت ہم شب و روز کرتے ہیں، تراویح میں سنتے ہیں، تہجد میں سنتے ہیں، نوافل میں پڑھتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں کے زنگ دور ہو جائے، ہمارے دل صاف ہو جائے، صاف و شفاف ہو جائے، پاک و صاف ہو جائے۔ یہی وجہ سے ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ ہمارے دل منور ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے جب آپ سے سوال کرتے ہیں تو کہہ دو میں ان کے قریب ہوں، جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ میرے بھائیوں، روزہ رہ کر، قرآن کی تلاوت کر کے، صدقہ و خیرات کر کے، الغرض جو بھی انسان اپنی طاقت کے مطابق نیک کام بجا لائے، نیک اعمال بجا لائے، اس کے ساتھ انسان کے اندر گھمنڈ تکبر پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے انتظام فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہو، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرو، اللہ رب العالمین کو مناؤ۔ تبھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بارہا سنائی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے آپ کو نیا عمل کرتے ہوئے پایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پائے اور پھر اپنی بخشش نہ کرا لے، اپنی مغفرت نہ کرا لے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات رمضان کے ساتھ خاص جوڑ دی گئی کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اور تیسرا وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جس محفل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور آپ پر درود نہ پڑا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین نے بددعا کی کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جس میں میرا نام آئے جس مجلس میں اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، وہ بھی شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کیا ہم واقعی معنوں میں رمضان میں جو ہماری تربیت کی ہے کیا اس کے مطابق ہماری زندگی یہ 5 روزہ زندگی چل رہی ہے، یا پھر وہ سارے نیک اعمال سے ہم نے اپنا رشتہ کاٹ لیا ہے، کٹ کر لیا ہے، یا پھر اس میں سستی پیدا ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں، تزکیے کی ضرورت انسان کو جب سے شعور ہوتا ہے، سن شعور سے لے کر انسان کی زندگی کی آخری سانس تک انسان کو اپنا تزکیہ کرنا پڑتا ہے اور سدھارنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تزکیہ نفس کوئی معمولی شے نہیں ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تزکیے کے فوراً بعد فرمایا جس نے اس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو ٹھیک ٹھاک کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی، یہ اپنا تزکیہ نہیں کیا، وہ ناکام و نامراد ہوا۔ میرے بھائیوں، آج کے اس خطبے کے اس مختصر سے وقت میں ہم ان باتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم سب سے پہلے سننے اور بولنے والا اس کا مخاطب ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینے میں ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق نیکیوں کو بٹورنے سمیٹنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو جکڑ کر ہمارے لیے یہ کام آسان بنا دیا۔ اس کے برعکس اگر ہم اس مہینے کو پا لیے اور ہمارے اندر وہی خرابیاں، ہمارے نفس میں وہی خرابیاں موجود ہوں، تو پھر یہ مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہوا تھا اپنے رحمتوں برکتوں کے ذریعے سے، تو اس میں اگر ہم نیک اعمال نہیں کریں گے یا کریں گے بھی تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور ان کے اندر خلوص و للہیت، زہد و تقوی نہیں ہوگا جو ایک پاک نفس میں ہونا چاہیے۔ محترم سامعین، ابو بکر بلخی رحمہ اللہ کہتے ہیں رجب شہر الزرع و شعبان شہر السقی و رمضان شہر الحصاد۔ رجب کا مہینہ زمین میں دانہ بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ اسے پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے رجب کے مہینے سے اس کی تیاری کی ہوگی اور شعبان کے مہینے میں ہم نے اس کو اور مزید بڑھایا ہوگا تو واقعی معنوں میں ہم نے رمضان میں پھل کاٹے ہوں گے۔ اگر اس کے برعکس اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو پھر ہم ناکام و نامراد ہوئے۔ اسلاف کے اس قول پر ہم غور کریں، جانیں کہ تزکیے کی اہمیت ضرورت رجب کے مہینے کو زراعت کرنے سے تعبیر کر رہے ہیں، شعبان کے مہینے کو سیراب کرنے اور رمضان کا مہینہ پھل کاٹنے کا مہینہ کہہ رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان سے 5-6 مہینے یہ دعا کیا کرتے کہ رب العالمین ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان کا مہینہ عطا کر۔ جب رمضان کا مہینہ مل جاتا خوب عبادتیں بجا لاتے، تھکا دینے والی عبادتیں کرتے، کمر توڑ دینے والی عبادتیں بجا لاتے۔ اس کے بعد رمضان کا مہینہ رخصت ہو جاتا، پھر ان کی یہ دعا ہوتی کہ رب العالمین جو کچھ عبادتیں ہم نے اس مہینے میں بجا لائی ہیں ان دعاؤں ان عبادتوں کو قبول فرما۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، پورے 6 مہینے تک، 5 مہینے تک صحابہ کرام کی یہ دعا ہوتی کہ رب العالمین جو کچھ عبادتیں ہم نے اس رمضان کے مہینے میں بجا لائی ہیں ان عبادتوں کو قبول فرمائیں۔
میرے بھائیوں، کیا ہمارا عمل اسی طرح ہے؟ مجھے اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم اس کے حقدار بن سکتے ہیں، اور ہم اپنا تزکیہ کریں گے، اپنی تربیت اس انداز سے کریں گے جس طرح صحابہ نے اپنی تربیت کی تھی۔ اور رمضان کا مہینہ آتا ہی تربیت کے لیے۔ اس مختصر سے تمہید کے بعد ہم آتے ہیں تزکیہ نفس کے بارے میں۔ تزکیہ نفس فرض چیز ہے۔ تزکیہ کے معنی ہے پاک کرنا، بڑھانا اور صاف کرنا۔ محترم سامعین، پاک کرنا، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، کفر و شرک کی گندگی سے اپنے آپ کو پاک کرنا، کفر و شرک کی گندگی سے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ شرک کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں شرک اصغر کا ڈر ہے، شرک اصغر کا ڈر ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر وہ چیز ہے جو چونٹی کی چال سے بھی، ہلکی سی چال کے ذریعے سے کیا ہے انسان کے اعمال برباد کر دیتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہے وہ چونٹی سے ہلکی سی چیز جو ہمارے اعمال کو برباد کر دے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری، دکھلاوے کے لیے کام کرنا۔ اسی لیے کل روز محشر قیامت کے دن جن سے ابتدا ہوگی جہنم کی، 3 آدمیوں کو لایا جائے گا، ان میں سے ایک حافظ ہوگا، قاری ہوگا، عالم ہوگا۔ اس سے سوال کیا جائے گا میں نے تجھے جو علم دیا تھا تو نے اس کا کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ رب العالمین میں نے لوگوں کو تیری قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا، میں نے لوگوں کو تیرا دین سکھایا۔ رب العالمین فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے کام اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہے، لوگ تجھے بڑا قاری کہے۔ دوسرا وہ شخص ہوگا جو اللہ کی راہ میں اپنا مال لٹایا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں جب سوال ہوگا میں نے جو تجھے اپنی نعمت دی تھی تو نے اس کا کیا کیا؟ وہ کہے گا رب العالمین میں نے اس کے ذریعے سے مساجد کی تعمیر کی، مدارس بنائے، خیر کے کام کیے رب العالمین، میں نے بیواؤں کی کفالت کی، یتیموں کی کفالت کی۔ رب العالمین فرمائے گا فَكَذَّبْتَ، تو جھوٹا ہے، تو نے کام اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہے، مالدار کہے۔ تیسرا وہ شخص ہوگا اس کو اللہ رب العالمین نے قوت جولانی عطا کی ہوگی، اور اللہ رب العالمین سے سوال کرے گا میں نے تجھے جو اپنی نعمت دی تھی اس کا کیا کیا؟ رب العالمین اس کے ذریعے سے میں نے کفار و مشرکین کے صفیں اکھیڑ دی، اور یہاں تک کہ لڑتے لڑتے میں نے تیری راہ میں شہادت حاصل کر لی۔ رب العالمین فرمائے گا فَكَذَّبْتَ، تو جھوٹا ہے، تو نے کام اس لیے کیا کہ تاکہ لوگ تجھے شہید کہیں، اور لوگوں نے تیرا بدلہ دے دیا، اوندے منہ گھسیٹ کر تینوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کریں، ہم جو اعمال کر رہے ہیں کہیں ہمارے اعمال میں یہ شرک خفی تو داخل نہ ہو گیا ہو، شرک اصغر تو ہمارے اعمال میں داخل نہ ہو جائے، ورنہ ہمارے سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح نفس کو تزکیے کا ایک معنی ہے بڑھانا، یعنی اللہ رب العالمین پر ایمان، توکل، یقین ان کو بڑھانا چاہیے، اور حسن ظن کو لازم پکڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن کو لازم پکڑنا چاہیے، اور نفل اور فضائل والی عبادتوں کی پابندی کرنا چاہیے، قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے جس طرح ہم نے رمضان کے مہینے میں کیا۔ اسی طرح علماء اور کبار علماء سے رابطے میں رہنا، ان سے اپنا تزکیہ بار بار کراتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح صاف کرنا، تزکیے کے معنی ایک ہوتے ہیں صاف کرنا، اپنے دامن کو ہمیشہ برائیوں سے، معصیت و نافرمانی سے صاف و ستھرا رکھنا، بری عادتوں، بری صحبتوں، برے اعمال، عادات و اطوار سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنا۔ جس طرح رمضان کے مہینے میں ہم نے کوشش کی کہ اپنے دامن کو اللہ رب العالمین کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے بچا کر رکھا، بری عادتوں سے، بری صحبتوں سے، برے کلمات سے ہم نے اپنی زبانوں کی حفاظت کی، یعنی برے عادات و اطوار سے ہم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا۔ اسی طرح اپنی زندگی کو آئندہ کے لیے بھی بعد رمضان کے بعد بھی ہمارا یہی عمل ہونا چاہیے، تبھی جا کر ہمارا تزکیہ صحیح ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس کی اہمیت و ضرورت اللہ رب العالمین نے تقریباً 9 قسمیں کھانے کے بعد اس کا ذکر کیا۔ انسان جب قسم کھاتا ہے کسی معاملے میں تو اس کی اہمیت بتانے کے لیے یا پھر اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین جب کہیں اللہ رب العالمین قسم کھاتے ہیں اس کے بعد اس کی اہمیت واضح کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ جو قسم کھائی ہے اسی نفس کے بارے میں قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العالمین
العالمین نے تقریباً 9 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ میرے بھائیوں، اتنی اہم چیز ہوگی تزکیہ نفس، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اتنی قسمیں کھائی اور فرمایا کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، اپنے آپ کو درست کیا، اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچا کے رکھا اور برائیوں سے اپنے دور رکھا۔ تزکیہ نفس کا مقصد اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول کو بھیجنا، تزکیہ کا ایک مقصد بتایا اور فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور طاغوت سے بچیں اور لوگوں کو اس بات کا حکم دیں۔ تزکیہ کرنا کیا ہے؟ ان الذین یجاہدون فینا لنہدینہم فینا سبلنا، کہ انسان نفس کی اصلاح کے لیے مسلسل جد و جہد کرتے رہیں، کوششیں کرتے رہیں اور نفس کو کچلنا، پسندیدہ چیزوں کی قربانی دینا، یہ اصل معنوں میں تزکیہ نفس ہے۔ تزکیہ نفس کو حلال ذرائع سے حاصل کرنے چاہیے۔ تزکیہ نفس حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں؟ اپنے آپ کو مخلص بنانا چاہیے، ہر عمل میں انسان اخلاص کو مقدم رکھنا چاہیے، تبھی یہ عمل اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول ہوگا۔ بات طویل ہو جائے گی اگر اخلاص کے بارے میں بتایا جائے۔ اسی طرح قیام اللیل کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس طرح ہم نے رمضان کے مہینے میں اپنی نیند کو قربان کیا اور قیام اللیل اہتمام کرنے کے لیے 2 بجے 2:30 بجے جو بھی وقت ہوتا تھا اس میں پہنچنے کی کوشش کرتے تھے۔ وجہ یہی تھی کہ رب راضی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ اقومها وان قل، کہ اللہ رب العالمین کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہیں جو تھوڑے ہوں لیکن مداومت کے ساتھ ہو۔ ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا، اس نے قیام اللیل کا اہتمام تو کیا لیکن بعد میں چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین کو ایسا عمل پسند نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان ہماری تربیت کرنے کے لیے آتا ہے، اس لیے اس نے قیام اللیل کا بھی ہمیں طریقہ سکھایا، لہذا ہم میں جتنی استطاعت ہے اتنی استطاعت کے مطابق ہمیں قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے مال کا صدقہ دینا چاہیے، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ صرف رمضان کے مہینے میں انسان بے تحاشا مال خرچ کر دیتا ہے لیکن اس کے بعد فوراً ہاتھ روک لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ و خیرات سے اللہ رب اپنے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ اسی طرح صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام کا تزکیہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے۔ نفس کو کن چیزوں سے بچا کر رکھنا چاہیے؟ یہ 4 باتیں تھیں جو انسان کو تزکیہ حاصل کرنے کے لیے، ایک اپنے آپ کو، اپنے نفس کو مخلص بنانا، قیام اللیل کا اہتمام یعنی رجوع اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا، تیسرا اپنے مال کے ذریعے سے صدقہ دینا تاکہ ہمارے میل کچیل دور ہو جائے اور ہمارا تزکیہ کرنا آسان ہو جائے، چوتھی چیز صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھنا، کیونکہ صحابہ کرام کا تزکیہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے کیا ہے، اور پانچویں چیز یہ ہے کہ نفس کو کن چیزوں سے بچا کر رکھنا چاہیے۔ خواہشات کی پیروی کرنے سے اپنے نفس کو بچا کر رکھنا چاہیے، خواہشات کی پیروی سے اپنے نفس کو بچا کر رکھنا چاہیے اور شہوات سے اپنے نفس کو روکنا چاہیے۔ آج کل انسان ضروریات، خواہشات کو ضروریات سمجھ بیٹھا ہے، اسی طرح آج کل ہمارے معاشرے میں کھانے پینے کی شہوات، پہننے اوڑھنے کی شہوات، الغرض انسان اپنی زندگی کا اگر جائزہ لے تو کتنی ایسی شہوات ہیں جو انسان کی زندگی میں داخل ہو چکی ہیں۔ اسی طرح بیجا خواہشات کو انسان ضرورت سمجھ بیٹھا ہے۔ آرام پسندی، صحابہ کرام کبھی آرام نہیں کرتے تھے۔ کئی صحابہ کرام کے بارے میں پڑھ رہا تھا، معلوم ہوا کہ 40 سال کے بعد کبھی صحابہ کرام نے یعنی لیٹ کر آرام نہیں کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاتے، دن میں عمل کرتے، کام کرتے، اور راتوں میں اپنے کیا ہے اللہ رب العالمین کو منانے کے لیے ان کے پیر سوج جاتے۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے ان کی بیویاں پیچھے بیٹھ کر آنسو بہاتی کہ ان کی پنڈلیاں سوج جاتی، بعض صحابہ کرام کو کی کمر اکڑ جاتی، ایسی عبادتیں بجا لاتے تھے۔ اسی طرح کبر سے
اپنے آپ کو تکبر سے بچا کر رکھنا چاہیے، خود پسندی اور خوشنما پسندی سے، خوشامد پسندی سے اپنی آپ کی اصلاح کرنا چاہیے۔ اسی طرح آخری دو باتیں کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تزکیے کا مقصد دلوں کی اصلاح ہے۔ جس طرح انسان ظاہری طور پر اپنے آپ کو پاک و صاف رکھتا ہے، اسی طرح اس کا دل بھی پاک و صاف رہنا چاہیے۔ قول و فعل، زبان کا اقرار اور دل اس پر ثابت رہے، ذہن و سوچ پاک رکھے اور مثبت سوچ رکھے، بدگمانی دل و دماغ میں اپنی جگہ نہ بنائے۔ بدن و اعضاء، ظاہری حلیہ داڑھی، ایزار کو ٹخنوں کے اوپر رکھنا، صاف ستھرا لباس پہننا، گھر کے اندر اور آس پاس بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اسی طرح انسان کو اپنے قول و فعل میں پکا ہونا چاہیے، دل بھی وہ اسی پر راضی ہو جس زبان کہہ رہی ہو۔ اس کے بالمقابل حرام اشیاء کے استعمال سے بچنا چاہیے، گانے، میوزک اور جو بیجا حرام چیزیں ہیں، ممنوع چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں سے کلی طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح نفس کی تین قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ یہ ایسے نفس ہے جو انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک نفس رکھا ہے، لیکن اس کی تین قسمیں ہیں۔ یہ انسان کو ایک نفس جو نفس امارہ ہوتا ہے، جو گناہوں پر ابھارتا ہے۔ جیسے رمضان کا مہینہ رخصت ہوتا ہے، لوگ فوراً گناہوں کی طرف لپکتے ہیں، جیسا کہ معاشرے میں مشہور ہے کہ جیسا ہی چاند رات آتی ہے، عید کا، رمضان کا، شوال کا چاند دیکھ کر لوگ بازاروں کا رخ کرتے ہیں اور عید کی نماز پڑھ کر لوگ تھیٹروں کا رخ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بری چیزیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ نفس امارہ ہے جو انسان کو ابھارتا ہے، نفس لوامہ ہے جو انسان کو ملامت کرتا ہے۔ یہ نفس لوامہ کی دو شکلیں ہیں۔ اگر انسان کا نفس لوامہ مضبوط ہوتا ہے تو انسان کو وہ کام کرنے سے پہلے ٹوکتا ہے، یا پھر اگر نفس لوامہ اگر کمزور ہوتا ہے تو انسان کام کرنے کے بعد نفس لوامہ اس کو برابر اپنا کام کرتا ہے۔ اور جب انسان نفس لوامہ کی بات پر غالب آ جاتا ہے تو پھر یہ آگے چل کر نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ جب نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے تو رب العالمین کا فرمان ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔